السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اس کے عوض ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اس نے ہمیں اس عظیم الشان انجمن میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت بخشی۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ انجمن نادیہ آفاق کی طرف سے منعقد کی جاتی ہے۔ آفاق اکیڈمی کی جانب سے تیار شدہ نادیہ آفاق ہمارے لیے کسی رحمت سے کم نہیں ہے، جس کے تحت ہم سال بھر اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں سیکھی ہوئی صلاحیتوں کو پیش کرنے کے لیے نادیہ آفاق کی جانب سے ایک پر رونق مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جو مجلس آج کی یہ مجلس ہے، جس میں ہم طلبہ سال بھر میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بچھڑ جاتی ہے، جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ اپنی راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، جس لشکر کا کوئی امیر نہ ہو وہ لشکر شکست کھا جاتا ہے، جس ملک کا کوئی حاکم نہ ہو وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہر ملک کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، جس طرح ہر قافلے کے لیے ایک سالار کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر مجلس کے لیے ہر مجلس کے لیے ایک صدر کا ہونا ضروری ہے، تاکہ مجلس کا انتظام بحسن خوبی انجام پا سکے۔ تو آئیے ہم اپنی اس عظیم الشان انجمن کی صدارت کے لیے اپنے مشفق و مربی مدیر الآفاق جناب نوید سر کو اپنی اس محفل کی صدارت سونپتے ہیں، اس شعر کے ساتھ کہ چمن میں ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ پھول سے جیسے پیار ہو سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب نوید سر سے گزارش کروں گا کہ کرسی صدارت کو قبول فرما کر اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرات، اللہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، اس کی شان عظیمی کا کیا پوچھنا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر سب اس کے محتاج ہے۔ اس نے بے شمار مخلوق پیدا کی لیکن سب سے اشرف المخلوقات انسان کو ٹھہرایا۔ اس نے بے شمار انبیاء رسول بھیجے لیکن افضل الانبیاء و خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اس نے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں لیکن اپنا پاک کلام اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اطہر پر اتارا، جیسا کہ اس کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے: کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے اس رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اس پاک کلام سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرنے کے لیے میں راشد نجم الحسن کو اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ راشد نجم الحسن دائز پہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء
رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، ہماری اس محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ذات ہے جس کی تعریف کی جائے تو وہ شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، تو کہیں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس ہستی کے حمد ثنا، اس بس ہستی کے شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں حذیفہ عشیش کو شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے، جب ان کا نام آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ جناب حذیفہ عشیش صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، میں تھا ایک دن خیالوں میں کھویا ہوا، رب سے میں نے تصور میں کی التجا، کون ہے تجھ کو پیارا اے میرے خدا، مجھ سے میرے خدا نے کہا مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، پوچھا آدم سے میں نے کہ اے اوصفی، آپ سے بڑھ کے جگ میں کوئی بھی نہیں، بولے مجھ سے بھی ہے اس جہاں میں ہنسی،
جس نے دیکھا انہیں ان پہ خود کٹ گیا مصطفیٰ 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 پوچھا نبیوں سے میں نے کہ اے انبیاء لیل معراج میں کیا ہوا واقعہ بولے سب انبیاء کے قسم باخدا ہم بنے مقتدی وہ بنے مقتدا مصطفیٰ 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 السلام علیکم ماشاء اللہ بارک اللہ فی۔ محترم سامعین، ابھی ہم تلاوت کلام پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وادیوں میں سیر کر رہے تھے اور ان کی پھولوں کی خوشبو نے ہمیں مست و مدہوش کر رکھا تھا۔ اب آئیے میں آپ کو اصل مقصد کی طرف لے چلتا ہوں، وہ مقصد ہے فن خطابت۔ میرے بھائیو، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے اپنے ایمان و یقین کے شمع روشن کی ہیں، رشد و ہدایت کی دریا بہائے ہیں۔ اس نے انسانوں کو قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کیا، مظلوموں کو ظلم کے جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا، کمزوروں کو اپنے حق لینے کے لیے لڑنا سکھایا، جس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں۔ خطابت نبی کی زبان سے آیا ہوئی تو دعوت ہدایت بن گئی، جب کسی وائز کی زبان سے نکلی تو نصیحت بن گئی، جب مجاہد نے اسے اپنایا تو وہ نعرہ تکبیر بن گئی، جب کسی سیاسی لیڈر نے اسے اختیار کیا تو وہ ترانہ سیاست بن گئی۔ الغرض خطابت نے ہر زمانے میں ہر دور میں نئے نئے کارنامے انجام دیے ہیں، الگ الگ رنگ و روپ میں اپنا جوہر دکھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو چلیے ہم اسی خطابت کے سب سے پہلے مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں۔ اس مسابقہ کے ہمارے سب سے پہلے مقرر ہیں مساعد اقبال۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں، اور تیار رہیں گے محمد رفیق ہادی۔ مساعد اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، قابل قدر حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں توحید الوہیت کی اہمیت و ضرورت کے موضوع پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کا معنی ہے اکیلا اور تنہا ہونا، اور شرعی معنی ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ الوہیت کا لفظ الہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے او معبود حقیقی جس کی عبادت اور فرما برداری کی جائے۔ اسی توحید کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، جو توحید کی دوسری بنیادی قسم ہے۔ توحید کی پہلی قسم کو توحید ربوبیت، دوسری قسم کو توحید الوہیت اور تیسری قسم کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔
توحید الوہیت کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ تمام انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کے قائم کرنے کے لیے وجود بخشا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ توحید اللہ رب العالمین کے ہاں خصوصی طور سے مطلوب و مقصود ہے، اس لیے اس کو توحید عبادت اور توحید طلب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور بت پرستی سے بچیں۔ یہ توحید کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اسی توحید کی بنیاد پر ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، اسی کی بنیاد پر ہمارا جنت میں داخلہ کنفرم ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ایک موحد مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسی کی وجہ سے ایک انسان کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں امن و امان ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے میرے رب مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا الہ الا اللہ کہتے رہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اسے تو سب کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ لہذا ہمیں توحید الوہیت کو سمجھنا چاہیے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ دل و دماغ میں بسائے رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید الوہیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنی میں موحد بنائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فی۔ اب تشریف لائیں گے محمد رفیق ہادی اور تیار رہیں گے طلحہ طالب۔ بچوں آپ لوگوں کے حکم صاحبان آپ کو جو نمبرات دے رہے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 100 میں سے 40 نمبر آپ کے مواد پہ، آپ کے کانٹینٹ پہ دیا جا رہا ہے اور 20 نمبر تلفظ پر ہے، یعنی آپ تلفظ کیسے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اچھے الفاظ مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو اردو کا تقاضا ہے۔ عربی کا تلفظ اردو میں نہیں ادا کرنا ہے بلکہ اردو کا جو تقاضا ہے اس حساب سے آپ کے تلفظ پر 20 نمبرات ہوں گے۔ اسی طرح سے تسلسل پر بھی 20 نمبر ہے۔ آپ کی بات تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، کہیں پہ آپ کو رکنا ہے، کہیں پہ آواز میں زیر و بم کرنا ہے، ساری چیزیں تسلسل میں آتی ہیں، اس پر بھی 20 نمبر ہے۔ اور 20 نمبر ایکشن پر ہے۔ تقریر کرتے وقت باڈی لینگویج کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آ کر کے ہاتھ بات کیسے تقریر کر رہا ہے تو یہ کیا ہے، گویا کہ وہ روبوٹ ہے، اپنا بول کر کے ٹیپ ریکارڈر تھا جو بول کر کے چلا گیا۔ لہٰذا مناسب موقع پر مناسب ہاتھوں کا اشارہ ضروری ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں یہ جو استا کے بچے ہیں یعنی پنجم، ششم اور عربی اول 3 سے 4 منٹ ان کا وقت ہے، یہ نوٹس بورڈ پہ بھی لگا تھا تو آپ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد، معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس بزم سعید اور پررونق مجلس میں میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے چوری ایک سنگین جرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، چوری عربی زبان و لغت میں سرقہ یسرق کا معنی ہوتا ہے، یعنی کسی محفوظ چیز کو چپکے سے لے لینا۔ چوری ایک سماجی جرم ہے
جس کی ہر دور میں بھیانک سزا رہی ہے، اور اس جرم سے لوگوں کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کا مجرم ایک بزدل اور کمینگی اور بے شرمی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ چوری متفق علیہ کبیرہ گناہ ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں 23ویں نمبر پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس پر اللہ کی کتاب میں باقاعدہ حد نازل ہوئی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت و حکمت والا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ مخزومیہ عورت کے واقعے سے بھی واضح ہوتا ہے کہ چوری ایک بہت بڑا جرم ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ مالدار ہو یا غریب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ چوری زمین میں فساد پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چوری کی وجہ سے انسانی معاشرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، امن و سکون ختم ہو جاتی ہے، اور ہر طرف بے چینی پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری ایک لعنت کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت تو اس شخص پر جو ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چوری پہ زمانہ جاہلیت سے ہی ہاتھ کاٹا جاتا تھا، جیسا کہ قریش نے کعبہ کے خزانے کو چرانے والے کا ہاتھ کاٹا تھا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چوری کا مال خریدا تو گویا وہ اس کی چوری میں شریک ہے۔ چوری کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے چوری سے آدمی کے کمال ایمان اور نقص میں کمی آ جاتی ہے۔ چوری سے لوگوں کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ چوری دنیا میں بدنامی، ملامت اور آخرت میں دردناک عذاب کا سبب ہے۔ چوری سے آدمی کے نفس میں ایک گھٹیا پن اور اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کو آپ کو بچانے کی اس جرم سے اپنے کو آپ کو بچانے کی مکمل کوششیں کرتے رہے، اس لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر اجازت کے بغیر لے لے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعہ انسان چوری کے گہرے گڈھے میں گر جاتا ہے، جہاں سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو چوری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تشریف لائیں گے ابراہیم محمد نعمان، اور تیار رہیں گے انصاری عارف ابو طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر انجمن، حکم صاحبان اور سامعین نظام، آج کی اس پر رونق بزم میں میرا موضوع خطابت ہے توحید الوہیت کی اہمیت و فضیلت۔ آئیے حاضرین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ اور اس کے افعال، عبادات اور اسماء و صفات میں اکیلا ماننا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ آئیے ہم جانیں کہ توحید کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے۔ توحید الوہیت یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، ہر قسم کی عبادات صرف اسی کے لیے انجام دی جائے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نذر و نیاز وغیرہ۔ الغرض ہر قسم کی عبادت صرف اسی کے لیے بجا لانا چاہیے۔ فرمان باری تعالی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ توحید کی اہمیت۔ حاضرین مجلس، دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں سب کا مشن ایک تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور تمام معبودان باطلہ سے برات کا اظہار۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ نیکیوں کی قبولیت کی سب سے بڑی بنیاد توحید ہی ہے۔ توحید کا اندازہ آپ اللہ کے اس قول سے لگائیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لیعبدون کا معنی لیوحدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ توحید دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید دین اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، یہاں تک کہ توحید کے بغیر انبیاء کی قرابت اور رشتہ داری بھی کام نہیں آ سکتی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان طوفان میں غرق ہو گیا اور ابو لہب کی بھی رشتہ داری کام نہیں آئی۔ محترم حاضرین، آئیے اب ہم توحید کے چند فضائل اور ثمرات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، توحید خالص سے دنیا اور آخرت میں سلامتی حاصل ہے۔ فرمان باری تعالی ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ نمبر 2، موحدین کے لیے جنت کی خوشخبری۔ عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نمبر 3، توحید کا اقرار کرنے والوں پر جہنم حرام ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من شهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ توحید کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ بروز قیامت جب کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موحدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ فرمان نبوی ہے اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه و نفسه۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید الوہیت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تشریف ماشاءاللہ تشریف لائیں گے انصاری عارف ابو طالب اور تیار رہیں گے عبداللہ معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے صفائی ستھرائی کی اہمیت و فضیلت۔ اسلام نے ایک طرف سے انسانوں کو روحانی اور پاکیزگی عطا کی، ان کے اخلاق اور تہذیب سے حسنا کیا، وہیں اسلام نے صحت مند معاشرے کو اصول سمجھا اور اسلام نے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے اور طہارت کا نظافت کا طریقہ بھی سکھایا۔ اسلام نے ایک صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ اس سے معلوم پڑا کہ صاف ستھرا رہنا صاف ستھرا رہنا چاہیے اور جب بھی راستے پہ چلو تو صاف کپڑا پہن کر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی نماز پڑھنے جاؤ تو صاف ستھرا پہن کر جانا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اس کے بعد عبداللہ معاویہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے، اور اس کے بعد تیار رہیں گے محمد انس عبداللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. آج کے اس سالانہ النادی کے انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے صفائی ستھرائی کی اہمیت و فضیلت. میرے بھائیوں، اسلام نے انسان کو روحانی پاکیزگی عطا کی، اس کے اخلاق کو سنوارا اور تہذیب سے آشنا کیا. وہیں اس نے معاشرے کو صحت کے اصول سکھائے اور انسانوں کو رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے اور طہارت کا سلیقہ بھی سکھایا. فطری طور پر انسان صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اسلام ایک دین فطرت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد کیا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے صفائی اور ستھرائی کو یہیں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو توحید اور ایمان کے بندھن سے جوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے کمتر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. اسلام نے نماز جیسے اہم رکن میں کو صحیح کرنے کے لیے طہارت کا حکم دیا. میرے بھائیوں، طہارت سے صرف اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ انسان متعدد امراض سے محفوظ رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے عبداللہ معاویہ جو ہم سامعین کے سامنے صفائی ستھرائی کے بارے میں وضاحت کر رہے تھے. اب میں اس کے بعد محمد انس عبداللہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کی وضاحت کریں، اور تیار رہیں گے سعود اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. معزز سامعین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی ہے. اس کے مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے چوری. چوری کو عربی زبان میں سرقہ کہتے ہیں، اور سرقہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کا سامان اس کے اجازت کے بغیر لے لینا، وہ چوری کہلاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہاتھ کاٹ دیا ایک ڈال کی چوری پر جس کی قیمت 3 درہم تھی. چوری کرنا لعنت کا سبب ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے ایک انڈے کی چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. چوری کرنے سے دنیا میں لعنت، ملامت اور بدنامی، اور آخرت میں اس کا دردناک عذاب ہوگا.
جیسا کہ آپ کو پتہ چلا کہ چوری کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہے، اور دنیا میں چوری کرنے والے پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا، چوری کرنے والے پر کوئی یقین نہیں کرے گا، چاہے وہ چوری کرنے کے بعد چاہے وہ کتنا بھی سچ بولے کہ میں نے چوری نہیں کیا ہے، تو چاہے آپ کتنا بھی بول دے اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا، جب جس کا چوری کیا ہے سامان اس کا پورا یقین ہو جائے کہ اسی نے چوری کیا ہے۔ آج جو چوری کرتا ہے اس نے چوری کرنے کو اپنا ایک پسندیدہ مشغلہ بنا چکا، چوری کو اس نے اپنے لت بنا چکی۔ اب وہ چاہے جب جو چوری کرنا سیکھ گیا ہے، اب وہ چاہے کتنا بھی کوشش کر لے اسے بن چوری کرے رہ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چوری کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والا مرد اور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیا کرو جب وہ چوری کرے، یہ ان کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت و حکمت رکھنے والا ہے۔ چوری کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چوری کی سزا مقرر کر رکھی ہے، اور اس سے سزا سے جو چوری کرتا ہے اس کی سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک عورت نے چوری کی اور سب نے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس عورت کو بخش دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کی جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ بن محمد کیوں نہ ہوتی میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتا جب اس کو چوری کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چوری کر کے اور اس کے مال کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہم اس کی مثال اس طریقے سے لگا سکتے ہیں، ہم معاشروں میں جن کے ساتھ رہتے تھے، جن کے ساتھ گھومتے تھے اور جن کے ساتھ کھاتے تھے، اب ہماری کچھ انبت باتوں پر ان سے بات بند ہو گئی تو ہم نے ان سے دوستی توڑ دی، لیکن ہمیں اتنا پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بہت قیمتی ہے تو ہم نے اس کو چرا لیا، ہم نے اس کو غائب کر لیا، اس سے کہ ہماری اس سے لڑائی ہو گئی ہے، ہم سے اس سے حسد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چوری سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے انس جو ہم سامعین کے سامنے ایک خطیبانہ انداز سے تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد سعود اقبال کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کی وضاحت کرے، اور تیار رہیں گے عاصم قاسم۔ السلام علیکم محترم صدر صاحب اور حاکم صاحبان اور میرے بھائیوں، آج کے پروگرام میں میں آپ کو صفائی ستھرائی کے عنوان پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، صفائی ستھرائی اور پاکی حاصل کرنا اسلام کا ایک بنیادی نظام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ اور منہ کو اچھی طرح دھو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی ستھرائی یعنی پاکی حاصل کرنا آدھا ایمان ہے۔ شاعر کہتا ہے صفائی سے انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے۔ صفائی نجاست سے صفائی ہو یا کوڑا کرکٹ سے صفائی ہو، ہر چیز سے صفائی کرنا اچھا کام میں شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھی طرح سے بولے بڑا سے صفائی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور
اللہ کے یہاں بہت پسند کیا جاتا ہے. آج کل کے لوگوں کا یہ رواج بن چکا ہے کہ وہ گندے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف ستھرا رہنے کی توفیق بخشے.